بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، سنہرے روف میں پریزنٹر طاہرہ کامران پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ اس پروگرام کا آغاز حضرت واصف علی واصف صاحب کی دوسری کتاب دل دریا سمندر سے کرتی ہوں۔ آپ آغاز میں فرماتے ہیں کہ میری یہ کتاب مقدس ایام کو متنازع بنانے والوں کے نام بڑے افسوس کے ساتھ۔ اس کتاب کا آغاز گفتگو سے کر رہی ہوں۔ آئیے سامعین کرام سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کتاب کے آغاز گفتگو میں آپ فرماتے ہیں، خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے۔ خاموشی خود گویا ہوتی ہے، صاحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں، اس پر راز ہائے سر بستہ کھلتے ہیں، اس پر افکار عالیہ کا نزول ہوتا ہے، اس پر پرانے اسماء کے نئی معنی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس کے لیے علامات کا در ایسے واہ ہوتا ہے کہ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہونا اور نہ ہونا مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ صاحب نگاہ کے سامنے فاصلے نہیں رہتے، زمان و مکان کی وسعتیں اس کی چشم بینا کے سامنے سمٹ جاتی ہیں۔ وہ ماضی اور مستقبل کو بیک وقت حال میں دیکھتا ہے۔ جو واقعات ہو چکے اس کی نظر کے سامنے دوبارہ ہونے لگتے ہیں، اور وہ واقعات جو بھی پردہ غیب میں ہیں اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے چشم بینا کا کہ صاحب نگاہ کے لیے شبنم کا پاکیزہ قطرہ ایک مقدس آیت کی طرح ہوتا ہے۔ صاحب نظر اس کائنات کو کتاب مبین کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، خالق ایک ہے، تخلیق کا انداز ایک ہے۔ قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر و تفہیم ہے۔ کائنات کو باطل سمجھنے والا کسی مقدس کتاب کو نہیں مان سکتا۔ یہ کائنات ایسی نشانیوں کا مرقع جمال ہے کہ ان کی تلاوت اہل نظر حضرات کا شغل ہے۔ اہل فکر حضرات اور اہل ذکر حضرات انہی نشانیوں سے اصل کائنات کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالنے والا اور قرآن کو نازل فرمانے والی ایک ہی ذات ہے، اور یہی ذات شکم مادر میں انسان کی تشکیل فرماتی ہے۔ ہر طرف ایک ہی ذات کے جلوے ہیں۔ رنگ رنگ کے جلوے دراصل بے رنگ کے جلوے ہیں۔ خالق اتنا مخفی ہے کہ ہر اظہار اور آشکار کا اس کو اپنا ہے۔ وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر مخفی اس کو اپنا ہے۔ چشم بینا کے لیے یہ کائنات آئینہ روح حسن ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ تماشا اور تماشائی ایک ہی شے ہے۔ تماشا لگانے والا خود تماشائی کے رنگ میں ہے۔ وہ خود ہی ہے، خود آئینہ ہے، خود نظر ہے اور خود ہی خود کے روبرو ہے۔ صاحب نگاہ شاید اسی کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے نور سے دیکھنے والا اس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے گا؟ یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ عقیدتوں کی تفریق، یہ اعتقاد کا اختلاف، یہ من و تو کی بحث، یہ سب دوریوں کے ابواب ہیں۔ تقرب کے جلوے رنگ اور آواز سے بلند ہیں۔ وہاں صرف نور ہے، روشنی اور صرف روشنی۔ لیکن چشم کا واہ ہونا ہو تو معلوم ہو، قطرہ اپنے اندر کلزم کی گہرائی اور پہنائی رکھتا ہے۔ چشم واہ ہو تو معلوم ہو، ذرے میں صحراؤں کی وسعتیں جلوہ گر ہیں، لیکن کوئی دیکھے تو صحیح۔ رائی کے دانے میں کائنات کے جلوے موجود ہوتے ہیں۔ کون جانے ایک بیج میں تو ہزارہ درختوں کے ظہور کے لیے حروف کن موجود ہے۔ ایک انسان کتنی ملتوں کے جنم کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ طلسم ہوشروبہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نظارے اور ہیں اور ان کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے۔ ان کے لیے یہی کائنات برق در برق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ ہر مقام بیک وقت مشرق ہے، مغرب ہے۔ اگر چشم بینا ملے تو گوشے مشتاق کا میسر آنا لازم ہے۔ نظر ملے تو دل کیوں نہ ملے، دل مل جائے تو کیا نہ ملے گا۔ دیکھنے والے سننے والے بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ لفظ کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، اس کے خاموش چہرے کی آواز سنتے ہیں۔ سننے والے اس کائنات میں ہر آن ہر اذان کو سنتے ہیں۔
سننے والے ساز کے اندر مخفی نغمے کو سنتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں۔ نغمہ ابھی سازیں ہیں اور اہل دل کا دل دہل جاتا ہے۔ حسن ابھی پردے میں ہے اور عشق پر لرزہ طاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بینش، اہل نظر اور اہل دل حضرات دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں پرانے چراغوں سے نئی روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کتاب کوشش ہے اس روشنی کا پرتو پیش کیا جائے۔ روشنی تو روشنی ہے، کسی کی دسترس میں نہیں۔ نور منور کرتا ہے، اور جب آنکھ منور ہو جائے تو دل منور ہے۔ منور دل کو دریا کہا گیا۔ دریا رواں دواں یقین کے راستے پر چلنے والا، کناروں سے نکلتا ہوا اپنی منزل مقصود کی طرف، راستے میں کبھی نہ ٹھہرنے والا، ہمیشہ گامزن انجام کار اپنی منزل مراد سے واصل ہوتا۔ سمندر کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر۔ چشم بینا کے جلوے ہیں، ورنہ کہاں دل، کہاں دریا، کہاں سمندر۔ پیار بھرے دل، میٹھے دریا اور کڑوے سمندر، لیکن چشم بینا کے لیے وقت در وقت نئی کائنات ہے۔ حاضر ہیں یہ چند مضامین، پرانے چراغ، شاید ان میں نئی روشنی ہو۔ چشم بینا آپ کے پاس ہے، آپ کے اپنے پاس۔ سرکار واسطہ علی واس۔ آج کے سیگمنٹ سے اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔